حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حفاظت حدیث کے تاریخی ادوار یعنی احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں کس طرح سے انتظام کیا. حفظ حدیث کا دور اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا انتخاب کیا. اور حضرات صحابہ میں چونکہ مختلف فکر ذہانت اور پیشے کے لوگ تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں مختلف فکر، مختلف ذہانت اور مختلف پیشے کے لوگ تھے. تو اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو حافظے کی حیرت انگیز نعمت سے مالا مال کیا. صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو اپنی پوری محنت قرآن کریم پر صرف کرتی تھی. اور دوسری جماعت وہ تھی جو اپنی پوری طاقت اور استعداد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کرتی تھی. اور دوسری جماعت وہ تھی جو اپنی پوری طاقت اور استعداد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کرتی تھی. اور کچھ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث دونوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے تھے. اور کچھ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث دونوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کیے ہوئے تھے. یہاں پر رک کر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ
کسی کی سنی ہوئی بات کو یاد رکھنا اور آگے نقل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ جیسا سنا ویسا ہی آدمی آگے نقل کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بیان کرتا ہے مسجد میں یا استاد سبق پڑھاتا ہے یا مجلس میں بیٹھ کر کوئی باتیں کرتے ہیں آدمی. 10-20 منٹ میں جب لوگ پھیل جاتے ہیں تو انہی الفاظ میں لوگوں کو نہیں بیان کرتے بلکہ ہر ایک اپنے اپنی تعبیر اپنی سمجھ جتنا اتنے سمجھا ہے اس کے مطابق لوگوں کو کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں. اور اس طرح سے وہ بات پوری محفوظ نہیں ہوتی ہے. کچھ اس نے بیان کیا, اس نے جو بیان کیا اسی کو دوسرے نے بیان کیا, اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر بیان کیا, تیسرے نے بیان کیا اس میں کچھ کم کر کر بیان کیا, چوتھے نے بیان کیا الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ بیان کیا. تو ہر ایک الگ الگ. یہ کتنی منٹ میں ہوتا ہے؟ خلال 15 دقائق, 5 سے 10 منٹ میں. اب جس کلام کو قیامت تک اللہ کو محفوظ رکھنا تھا اس کے الفاظ کے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کے حافظے ایسے تھے جن کے سامنے ریکارڈر بھی فیل تھا. کون فیل تھا؟ ٹیپ ریکارڈر بھی فیل تھا, موبائل ریکارڈر بھی فیل تھا, سب فیل تھے ان کے سامنے. ایسا انہیں یاد ہوتا تھا کہ وہ ٹیکنیکل پرابلم ہونے کی وجہ سے وہاں سے تو حذف ہو سکتا تھا یا ریکارڈنگ میں کچھ ٹیکنیکل گڑبڑ ہو سکتی, مگر یہاں کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی وائرس بھی نہیں آتا اور کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں. جیسے الفاظ سنتے تھے بالکل ہو بہو انہی الفاظ کو ایسے ان کے دماغ میں اللہ رب العزت محفوظ رکھتا تھا کہ ایسا ان کا امتیاز تھا کہ انسانی تاریخ اور تاریخ بشری میں ایسے حافظے اور ایسے ذہانت کے انسان کبھی پیدا نہیں ہوئے, لا قبلہ ولا بعدہ, نہ اس زمانے سے پہلے اور نہ اس زمانے کے بعد. انتہائی حیرت انگیز. تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ, چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, تو اس دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دنیا میں ہر چیز کو اسباب پر چھوڑتا ہے. کچھ ہی چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو اللہ رب العزت بغیر اسباب کے وجود میں لاتا ہے, جیسے معجزات کا ظاہر ہونا وغیرہ. جدت پسند جو طبقہ ہے, سر سید اور ان کے ہم نوا لوگ, ان کے یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہ لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ بھئی اسباب کے خلاف ہے, اسباب کے خلاف ہے. لیکن اللہ رب العزت کو اسباب کی ضرورت نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اسباب کی ضرورت کا مکلف بنتا ہے, اللہ مکلف نہیں. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے, لیکن اس کی جلانے کی صلاحیت اس آگ سے اللہ رب العزت نے کیا کر لی؟ چھین. کہا نہیں, ہمارے ابراہیم کو نہیں, بردن و سلامن, ٹھنڈی اور سلامتی والی. صرف ٹھنڈی ہوتی تو شدت برد سے بھی تکلیف ہو سکتی تھی, اس لیے ٹھنڈی بھی سلامتی والی, ایسی ٹھنڈی جس کو ابراہیم, میرے ابراہیم کا بدن برداشت کر سکے, یعنی اس کو اے سی بنا دیا ہو. تو یہ اللہ کا نظام ہے. کون کہتا ہے کہ اسباب؟ آپ دیکھ رہے ہیں آگ نے اپنی خاصیت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے بیٹھے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ذبح ہو جانا چاہیے. وہ چھری چلا رہے ہیں, مگر چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو اللہ نے کیا کر لیا؟ سلب کر لیا کہ چل کاٹنا نہیں, وہ نہیں کاٹ سکتی. ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کا سکہ چلتا نہیں, چاہے حیوانات ہو, چاہے جمادات ہو, چاہے نباتات. کیا یہ بات انسان کی عقل میں آتی ہے
کہ مچھی کسی انسان کو اپنے پیٹ میں لے لے اور 7 دن کے بعد وہ دوبارہ اس کے پیٹ سے زندہ نکلے؟ هل هذا معقول؟ یہ معقول ہے؟ 7 دن مچھلی کے پیٹ میں کتنی حرارت ہوتی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ جب باہر آئے تو ان کے سارے بال نکل چکے تھے، تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ زندہ رکھا۔ ملک الموت کو بول دیا کہ ادھر انٹری نہیں کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بول۔ تو اس لیے یہ اسباب کا مکلف بندہ ہے اللہ رب العزت۔ اب چونکہ بندہ مکلف ہے تو اب ہمارے محدثین نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے اسباب تھے جو حضرات صحابہ میں پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے حضرات صحابہ حفظ حدیث میں اہم رول ادا کرنے پر قادر ہو سکے۔ دور اول میں کن اسباب کی بنیاد پر حضرات صحابہ کے حافظے نے ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا جس پر تاریخ بشری یہ انگشت بدندہ ہے، حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا بھی یاد ہوتا ہے دنیا میں۔ بہرحال تو حضرات صحابہ کے حفظ حدیث کے اسباب اور عوامل، دور اول میں حدیث محفوظ رہی، صحابہ نے محفوظ کیا، تو کیا عوامل تھے، کون سے اسباب تھے حضرات صحابہ نے اختیار کیے، اللہ نے ان کو اس کی توفیق دی جس کی وجہ سے وہ حفظ حدیث کے سلسلے میں اپنا اہم رول ادا کر سکے۔ نمبر 1، حفظ حدیث کے حفاظت کے عوامل اور اسباب۔ نمبر 1، حضرات صحابہ کے ذہنوں کا صاف ستھرا ہونا، ابرہم قلوبا، صاف ستھرے ذہن کے تھے۔ اور چونکہ عرب یہ ان پڑھ تھے، امی تھے، نہ ڈھنگ سے پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے، لہذا ان کو کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اپنے حافظے پر زور دینا پڑتا تھا۔ اس لیے کہ فطری طور پر انسانوں میں جو لوگ پڑھنے لکھنے پر قادر نہیں ہوتے، اس لیے کہ فطری طور پر انسانوں میں جو لوگ پڑھنے لکھنے پر قادر نہیں ہوتے اور انہیں کچھ یاد رکھنے اور کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور انہیں کچھ یاد کرنے اور رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ مکمل اعتماد اپنے حافظے اور ذاکرے پر کرتے ہیں، تو وہ مکمل اعتماد اپنے حافظے اور ذاکرے پر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلی وجہ۔ ایک تو ان کے ذہن صاف تھے، اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں اسی کے ضمن میں کہ چونکہ امت امیہ، العرب امت امیہ، یہ ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ مکہ مکرمہ ان کا سب سے بڑا شہر تھا، مقدس شہر تھا، مگر پورے مکہ میں مشکل سے اتنے لوگ لکھنے پڑھنے والے تھے جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا، 5 سے 10 لوگ پورے مکہ۔ تو اب یہ لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو علم کا چسکا لگائیں، علم کا نشہ ان کو سوار ہو چکا تھا،
اور جب انسان پر کسی چیز کا نشہ سوار ہوتا ہے ختم ہو گئی بات، پھر وہ کچھ بھی کر کر اپنے نشے کو کیا کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے. جن کو تمباکو کھانے کا نشہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہا جبلۃ سیئہ، انتہائی بری عادت ہے تمباکو کھانا، اور خاص طور پر طالب علم اور عالم کے لیے تمباکو کھانا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، یہ طالب علم کو زیبا نہیں ہے. اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفظہ، وہ ملائکہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. جب انسان کسی بدبودار چیز کو کھاتا پیتا ہے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. انہیں کیا ہوتی ہے؟ تو کس کا نہیں تو کم سے کم ان کا ہی خیال رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا تقاضا یہ ہے کہ آج مسلم اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے بیڑی پینے سے کینسر کے چانسز ہوتے ہیں، گٹکے پر بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن انسان کو جب نشہ ہوتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اس کے بعد بھی کھاتا ہے. کیوں؟ نشہ. اسی لیے کہتے ہیں عصر حاضر کا سب سے بدترین نشہ، کہا کہ پہلے منہ سے نشہ کیا جاتا تھا، ناک سے نشہ کیا جاتا تھا. عصر حاضر کا جو نشہ ہے وہ آنکھ کا نشہ. وہ کس کا نشہ ہے؟ آنکھ کا. موبائل لے کے بیٹھا ہی رہتا ہے، گیم کھیلتا ہے، کبھی ویڈیو دیکھتا ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، اور ایک فائدے کی چیز نہیں اس میں. 100 چیز دیکھے گا، اس میں سے اکا دکا کچھ فائدے کی غلطی سے آ گئی تو، ورنہ اکثر چیزیں وہ ہوگی جس سے اس کا نہ آخرت کا فائدہ اور نہ دنیا کا. لیکن نشہ بس ایک عادت ہو گئی، لے کے بیٹھے رہے تو بیٹھا رہتا ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں رات بھر سوتے بھی نہیں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ نشہ، تو جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرات ہمارے اکابرین بزرگوں اور صحابہ کے قصے جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہ آتا تھا کہ وہ 1 رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ رات بھر قرآن پڑھتے ہیں. کہا کہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب جب ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ موبائل لے کر گھنٹوں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ ہاں، جب یہ اتنی بیکار چیز کو لے کر ایسے بیٹھے رہ سکتے ہیں تو آخرت کی فکر کرنے والے کیوں اپنے وقت کو اس طرح سے اچھی چیز کے اندر میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ بالکل صحیح، یہ غلط چیز میں خرچ کرتے ہیں اور وہ کس میں خرچ کرتے تھے؟ صحیح چیز میں. تو اس کو کہتے ہیں انسان کے لیے پوری دنیا سامان عبرت حاصل کرنی چاہیے ہر چیز کو دیکھ کر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اگر کسی کو بیمار دیکھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شیخ صالح العثیمین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. صالح العثیمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھو، جسمانی بیماری میں، تو یہ دعا آہستہ پڑھو. کیسے پڑھو؟ سرن. ایسے پڑھو کہ آپ پڑھو اور اس کو آواز نہ آئے، اس کو سنائی نہ دے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی کہ دیکھو مجھے تکلیف ہے اور یہ بولتا ہے الحمدللہ، تو اس کو تکلیف ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف کو دیکھ کر یہ دعا کیوں سکھائی گئی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ؟ ایک سوال ہے، آپ کے ذہن میں آیا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے ذہن میں ہے سوال کہ بھئی یہ سوال ہونا چاہیے. تو میں بھی سوچتا رہا اس کے اوپر کہ ایسا کیوں. تو پھر ذہن میں بات یہ آئی کہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تم کو عافیت کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت نے اس کو کسی بیماری میں مبتلا کیا، اس میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رحمت ہوگی، اللہ کی کوئی نہ کوئی رحمت ہوگی اس میں، جس کو میں نہیں سمجھ سکتا اور وہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے.
لیکن اس زحمت جو زحمت اس کے لیے یعنی کسی حکمت کے پیش نظر رحمت ہے، اس پر ہماری نظر نہیں گئی، البتہ وہ زحمت ضرور ہے، تو اس زحمت سے اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو محفوظ رکھا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی رحمت وہ ہے، تو آپ کو تو یہی کہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ الذی عافانی، کہ بھائی اس زحمت سے اللہ تو نے مجھے تو محفوظ رکھا، اسی لیے تو عافانی مما ابتلاک بہ، کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس چیز سے جس میں اس کو مبتلا کیا، ابتلاک بہ، تجھے مبتلا کیا، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقوں میں تو نے مجھے افضلیت عطا فرمائی۔ دوسری صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو، آپ کس میں گناہ کو مبتلا دیکھو، گناہ میں، تو کہا یہ دعا زور سے پڑھو، یہ دعا کیسے پڑھو؟ زور سے۔ تو کسی نے شیخ صالح العثیمین سے سوال کیا کہ کیوں؟ کہا کہ تم جب زور سے پڑھو گے تو وہ مجھے دے گا اور پھر وہ اپنے گناہ پر غور کرے گا تو وہ پشیمان ہوگا اور اس گناہ کو ہو سکتا ہے اگر حساس طبیعت کا مالک ہو تو چھوڑ دے، لیکن دیکھ یہ بچ گیا تو بولتا ہے الحمدللہ، میں بھی کیوں، چلو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کہا اس کو اس غلط عادت سے آپ کو باز رکھنے کے لیے آپ کیسے پڑھو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کیسے پڑھو؟ زور سے پڑھو، تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ اس عادت کو کیا کر دے ہوئے چھوڑ دے۔ بہرحال تو حضرات صحابہ چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اب انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ جب اس پر نشہ سوار ہو گیا، صحابہ کو علم کا نشہ سوار تھا، اس لیے کہ سب سے پہلا نشے کا جو قطرہ تھا وحی کے ذریعے سے آیا، وہ کیا تھا؟ اقرأ یا محمد وقرأ یا امت محمد، اے محمد اور اے امت محمد پڑھ، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس آیت نے امت محمدیہ پر کون سا نشہ سوار کر دیا تھا؟ علم کا۔ کون سا نشہ سوار کر دیا؟ علم کا۔ پڑھو۔ تو حضرات صحابہ اب ان کو علم کا چسکا لگے، اب ان کو یاد کرنا تھا، لکھنا تو آتا نہیں تھا، پڑھنا آتا نہیں تھا، تو اب کیا کرتے تھے؟ وہ ہم تن گوش ہو کر کیا ہو جاتے تھے؟ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اسی لیے حضرات صحابہ خود حضرات صحابہ کی اپنی مجلسوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کأنما علی رؤوسہم الطیر، کہ اگر پرندہ بھی ان کے سر پر آ کر بیٹھ جاوے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، اور ایسے بیٹھ جاتے تھے وہ کہ پرندہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کیا ہے؟ انسانوں کے بنے ہوئے مجسمے ہیں۔ وہ بھی کیا؟ کوئی حرکت نہیں، کچھ نہیں، بالکل صرف دو ہی چیزیں ان کی اس مجلس میں کام کرتی تھی، ایک ان کی قوت سماع اور دوسری ان کی آنکھیں۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس ذات پر ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ لیلۃ البدر جب ہوتی تھی تو ہم کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی چہرے انور کو دیکھتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ وہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ روشن ہے۔ آخر میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن زمین کا چاند۔ کیا فرماتے تھے؟ آسمان کے چاند سے روشن، بدر السما سے زیادہ روشن اور اضواء کون سا ہے؟ بدر الارض ہے، ہمارا چاند۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا روشن کہ رات کی تاریکی میں اگر ہمیں سوئی میں تاغا پیرونا ہوتا تو آپ کے چہرے انور کے قریب لے جا کر پیرو دیتے۔ آپ کے چہرے، ارے بھائی تاغا پیرونا آسان ہے کیا؟ ایسی روشنی میں بھی یوں کر کے آدمی یوں کر کے کتنی دیر تک کیا کرتا رہتا ہے؟ ماتھا مارتا جب جا کر۔ تو فرماتی ہے کہ رات کی روشنی میں اگر ہم کو تاغا پیرونا ہوتا تھا حضور کے چہرے انور کے سامنے چلے جاتے تھے اور ہم آسانی سے کیا کر دیتے تھے؟ اس کو پیرو دیتے تھے۔ بہرحال تو وہ صحابہ کی قسمت میں تھا وہ دیدار۔ اگر اعمال صالحہ کیے، محنت جدوجہد کی، تو ہو سکتا ہے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے۔ اللہم قدر لنا هذه النعمت العظمی، اللہ اس بڑی عظیم نعمت کو ہمارے اور آپ کا مقدر بنا دے۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ حضرات اس کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہذا ان کے دو ہی ہاتھ سے کام کرتے تھے ان کی حضور کی مجلس میں، 2 senses only۔
کام کرتے تھے، ایک حضور کو دیکھتے تھے اور دوسرے حضور کے کلام کو سنتے تھے، اور سننے کے بعد اس کو دماغ کے اندر میں ٹیپ ریکارڈر سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کیا کر دیتے تھے؟ محفوظ رکھتے۔ نمبر 2، دوسرا سبب، حضرات صحابہ کے حفظ حدیث کا دوسرا سبب ان کے دل میں اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ موجزن تھا۔ ان کے دل میں اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ موجزن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کچھ اس طرح سے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کچھ اس طرح سے کی تھی کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات کے اس اہم ترین مصدر احادیث رسول کو یاد کرنے کے صحابہ حریص ہو چکے تھے۔ اسلامی تعلیمات کا اہم ترین مصدر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے صحابہ حریص ہو چکے تھے۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ جب انسان کسی چیز کا حریص بن جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ جب انسان کسی چیز کا حریص بن جاتا ہے تو اس چیز کے حصول کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے دوسرا سبب۔ حضرات صحابہ کے دل و دماغ پہ ایسا سوار ہو چکا تھا کہ سوائے سیکھنے، سکھانے اور عمل کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت میں سب سے اہم جس چیز کو استعمال کیا، قرآن نے بھی، اللہ رب العزت نے بھی، وہ تھا عقیدہ آخرت۔ وہ کیا تھا؟ عقیدہ آخرت۔ کیا مطلب؟ کہ کہا کہ آپ ابتدائی زمانے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان صورتوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ قیامت کا۔ کس کا تذکرہ ہے؟ آخرت۔ کہا بکثرت اس کو بیان کیا گیا، اور یہ تو تھے ہی صاحب لسان۔ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ زمانہ ذوق عربیت کا سب سے اہم ترین زمانہ ہے۔ اتنا حیرت انگیز ان کا عربیت کا ذوق تھا، اور عجیب ان کا، یعنی ایک طرف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور دوسری طرف عربیت کا ذوق بڑا اونچا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ارے بھائی ادبی ذوق کس کا ہوتا ہے؟
جو بہت پڑھا لکھا ہو. اردو میں بھی ادبی ذوق کس کا بنتا ہے؟ بہت کم لوگوں کا بنتا ہے، ہزاروں نہیں، دسیوں ہزار میں اکا دکا نکلے تو. اور ان کے یہاں پر کیسا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں تھا، مگر ایسا ذوق تھا عربی ادبیت کا، ایسا ان پر سوار تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی زمانے میں مبعوث کیا گیا جب ذوق عربیت دو چیزیں تھیں. حضرات سیرت نگار میں دو چیزیں بیان کی. حضور کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے تک دنیا میں برائیوں کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی وہ سب وجود میں آ چکی تھی. برائیوں کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کیا ہو چکی تھی. اب سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں برائیوں کی تمام شکلیں وجود میں نہ آئی ہوتی اصولی طور پر، تو قرآن اور حدیث میں اس کا علاج کیسے بتلایا جائے؟ قرآن اور حدیث میں اس کا علاج کیسے بتلایا جائے؟ لہذا فرماتے ہیں جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ ساری انسانی معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جس اعتبار معاشرتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے جتنی برائیاں ہر شعبے میں انفرادی اجتماعی طور پر ہو سکتی تھی وہ ساری کے ساری جب وجود میں آ گئی تب حضور کی بعثت عمل میں آئی تاکہ آپ پر شریعت کاملہ کو نازل کیا جائے. اس کے بغیر شریعت کاملہ کا نزول یہ ممکن نہیں تھا. اس کے بغیر شریعت کاملہ کا نزول، الیوم اکملت لکم کا اعلان مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں تھوڑی کیا گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکبا علی قصوته، حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے. واقفا فی عرفہ، عرفہ میں آپ مقیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ فرماتے ہیں جس وقت اس آیت کا نزول ہوا قصوہ اونٹنی پر یہ اتنی بوجھل ہوئی کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر کر اونٹنی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، بالکل زمین کے قریب پہنچ گئی، ایسے جھک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں میں قصوہ کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور پر قصوہ پر ہوتے تھے تو وحی نازل ہوتی تھی، دوسری سواریوں پر وحی نازل نہیں ہوتی. اور قصوہ اونٹنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور تیسرے دن وہ بھی مر گیا. تو اس زمانے کے انسانوں نے کیسی محبت کی ہوگی، جو بول نہیں سکتے، جو کچھ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے، جب انہوں نے اتنی محبت کی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرات صحابہ نے کیسی محبت کی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اب حضرات صحابہ کا ذہن بنایا گیا کہ بھائی آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایسا ذہن بنایا گیا کہ ان کو آخرت کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ جمع ہوئے تو کسی کو کہا کہ مجھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی کہنے لگا مجھے روزہ رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ کیا دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیوی بچوں کا چکر بھی نہیں ہونا چاہیے. حضور سے کیا پوچھنے لگے معلوم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نامرد کر لیں تاکہ یہ جھمیلے نہیں رہے؟ حضور نے کہا نہیں، میں جس دین کو لے کر آیا کہا میں نے خود شادی کی، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں بازاروں میں چلتا ہوں. کہا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ اگر تم رہ کر اللہ کی عبادت کرو گے تو صحیح معنی میں آزمائش ہے، ورنہ آزمائش کہاں رہی. ان کا ذہن و دماغ کیسا تھا کہ سوائے اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرات صحابہ کو ایک فکر اس کی تھی کہ میں آخرت میں میری کامیابی کیسے.
اور دوسری فکر وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوتا ہے اس کی حفاظت میں میرا رول کتنا ہو سکتا ہے، بس یہی فکر ہوتی. لہذا اسی چیز نے ان کو ایسا آمدہ کیا کہ وہ، اور یہ ایک امر مسلم ہے، امر مجرب ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اہمیت اتنی دے دیتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. میں نے کہا نا دار قطنی کتنے شیخوں سے سنا بیک وقت؟ 2 سے، اور دونوں کی حدیث سند کے ساتھ سن کر یاد بھی کر لی. سن کر کیا کر لیا؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے انسان جب ٹھان لیتا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان صرف حوصلہ کرے، ہمت کرے، کوشش کرے. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہاتھی کتنا طاقتور ہے، لیکن انسان اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے. سانپ کو بھی کیا کر لیتا ہے، شیر کو بھی کیا کر لیتا ہے، تابع کر لیتا ہے. کسی بھی چیز کو اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو وہ انسان کے کمال سے زیادہ اللہ کا کمال ہے. سخر لکم، اللہ نے تم کو مسخر کیا. جنات کو تابع کر لیتا ہے. جو جنات اتنا طاقتور ہوتا ہے دکھتا نہیں ہے اس کو بھی تابع کر لیتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے، چل کر یہ کر وہ کر، اور کرنا پڑتا ہے اس کو. یہ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسان اشرف الخلائق، یہ ساری مخلوق کا بادشاہ ہے. ہر انسان جو اپنے آپ کو عام انسان سمجھتا ہے وہ بھی بادشاہ ہے. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہی ہے، لیکن ہر انسان بادشاہ ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سخر لکم، سخر للملوک نہیں کہا، تم سب کے لیے مسخر کر دیا. جو جس چیز کے پیچھے جیسی محنت کرے گا اللہ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. بہرحال تیسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا اور فکر مند بنا دیا تھا. اس بات کے لیے آمادہ کر دیا تھا اور فکر مند بنا دیا تھا کہ علم دین کی اس امانت کو تمہیں اپنے بعد والوں تک پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچانا ہے. اس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے مؤثر اسباب اور وسائل کو استعمال کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے مؤثر وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا. حضرات صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مؤثر نظام تعلیم و تربیت کے ساتھ، اور حضرات صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مؤثر نظام تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا.
تو دو چیزیں، ایک تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذہن حضور نے یہ بنایا کہ بھائی دیکھو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. قرآن بھی ان کو وحی کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں، بالکل حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہتے ہیں، الا هل بلغت الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ تمہارا حاضر تمہارے غائب کو یہ سارا پیغام کیا کر دے وے پہنچا دے. تو اب حضرات صحابہ کو کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ علم دین کی امانت تمہارے کاندھوں پر رکھی جا رہی ہے اور اسے پوری دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا یہ تم پر فرض ہے، تمہارے اوپر فریضہ ہے. یہ حضرات صحابہ نے اس کو سمجھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسائل تعلیم و تربیت ہو سکتے تھے اچھے سے اچھے، جس سے ذہن میں چیز ایسی راسخ ہو جاوے کہ نکالنے سے نہ نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقوں کو اختیار کیا. اس زمانے میں کوئی انسان آئے جس زمانے میں عربوں کو لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو اور ایسے وسائل کو استعمال کرے، کہا کہ یہ ایک عجوبہ اور ایک معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے؟ ایسے زمین پر بیٹھ جاتے. بلیک بورڈ تو تھا نہیں، چوک بھی تھا نہیں، اسمارٹ بورڈ بھی نہیں تھا، کچھ تھا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ زمین کو بلیک بورڈ بنا دیتے تھے. کیا بنا دیتے تھے؟ یعنی یہ انسان جب کرنے پر آتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر چوک بھی نہیں، اپنی انگلی استعمال، اپنی انگلی سے ایسے ایک لکیر کھینچی، دوسرے ایک اس سے چھوٹی لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد ایک ایسی لکیر کھینچی اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کے بعد کہا دیکھو یہ جو بڑی لکیر ہے یہ انسان کے آرزو اور تمنا ہے، اور یہ جو چھوٹی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی موت ہے. کہا تمنا اور آرزو تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ پلان بناتا ہے 800 اور 900 سال کا، جبکہ معلوم ہے کہ 60-70 سال میں ٹپک جائے گا. اعمار امتی بین 60 و 70، لیکن پھر بھی 90 تو کم سے کم ہوں گے. میرے بیٹھے بیٹھے پلان بنائے گا. فی کل وادی یہیمون، بچے ہوں گے، پوتے ہوں گے، پوتے کے بچے ہوں گے، نواسے ہوں گے، نواسے کے بچے ہوں گے، سب کو دیکھ کے جاؤں گا. کس نے دیکھا کس کو دیکھے، لیکن پلان بناتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ پلان بناتا ہے. تو کہا کہ انسان ابھی ہے کچھ نہیں، جیب میں ناشتہ کرنے کے لیے 10 روپے نہیں، لیکن پلان کیسے بنائے گا؟ میں مدرسے میں بھی پڑھاؤں گا، مسجد میں امامت بھی کروں گا، تجارت بھی کروں گا، اتنے کروڑ روپے کماؤں گا. ارے بھیا تو ابھی جو کرنے کا وہی کر لینا. یہ چلتا رہتا ہے. تو اسی لیے حضور نے کہا کہ یہ جو لکیر لمبی جو موت سے اوپر جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ آرزو ہے. اب دیکھو ایک مسئلے کو آپ نے کیسے سمجھایا؟ اسی سے لیا کہ بلیک بورڈ اور سمجھانے کے لیے، طلباء کو سمجھانے کے لیے اس طریقے کا اسلوب اختیار کرنا، استاد اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو جائز ہی نہیں بلکہ سنت اور ثواب بھی. سنت اور ثواب بھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا امتحان بھی لیتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کو مسلمان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. کتنے ہی طوفان آئے، آندھی آئے، وہ ایسے زمین پر آتا ہے پھر کھڑا ہو، ٹوٹتا نہیں آسانی سے، تمام طوفان اور آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے. چلو بتاؤ کون ہے وہ درخت؟ تو صحابہ خاموش رہے.
ایک صحابی نے کہا بعد میں کہ نخیل یا رسول اللہ، وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ حضور نے ان کو شاباشی دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی آیا، لیکن میں مجلس میں سب سے چھوٹا تھا، تو میں نے سوچا اتنے بڑے بڑے لوگ، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان، علی، نصر بیٹھے ہیں، میں بولوں؟ تو میں ہچکچایا اور میں نے کہا نہیں۔ لیکن جب گھر پر آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میرے دل میں بھی آیا تھا، کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم بول دیتے تو حضور کی دعا تم کو مل جاتی، اس کامیابی پر تم کو حضور کی کیا ہو جاتی؟ دعا مل جاتی۔ تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب حدیث کے سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی جا چکی اب تو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہا ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع پڑھ جاتے تھے، ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں 50-100 حدیثیں سنا دیتے تھے۔ کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی بات بیان کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل بات ہوتی یا بڑی بات ہوتی تو اسے ایک بار، 2 بار، 3 بار، بار بار بیان کرتے تاکہ ان کے دماغ کے اندر کیا ہو جاوے؟ بیٹھ جائے۔ تو آپ نے جتنے بھی وسائل ہو سکتے تھے جس سے انسان کے ذہن و دماغ میں بات کیا ہو جاوے؟ بیٹھ جائے، ان سب کو بروئے کار لائے، ان سب کو استعمال کیا، اور استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ، اور حضرات صحابہ بھی میرے اور آپ کے جیسے بے حس نہیں تھے، حساس طبیعت کے مالک تھے، بالکل چوکنا ہو کر کیا ہوتے تھے؟ وہ بیٹھتے تھے، اور پوری توجہ کے ساتھ جس طرح سے سکھایا جاتا تھا اسی انداز میں کیا کرتے تھے؟ اسے قبول کرتے تھے۔ بہرحال تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ اسباب اور وسائل تھے جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کے لیے احادیث کا یاد کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ یہ ہوا دور اول، یہ کیا ہوا؟ دور اول۔ اب یہ کہ دور اول میں یہ تو ہو گیا مسئلہ یاد رکھنے کا، اور اچھا اللہ کا نظام ایسا تھا کہ اللہ نے عربوں کو ان کے حافظے پر محنت کرنے کا پہلے سے ماحول بنا رکھا۔ جب کسی چیز کا ماحول بنتا ہے تو اس سے بھی آسان ہوتا ہے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ پڑھنا لکھنا تو کچھ تھا نہیں، دوسرا کچھ تھا نہیں، 2 چیزیں وہ یاد رکھتے تھے، ایک اپنا نسب اور دوسرا اشعار۔ کیا یاد رکھتے تھے؟ اشعار۔ اسی لیے بچپن میں اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ کیوں دیہاتوں میں بھیجتے تھے؟ فصیح عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑی متضاد صفات کے حامل تھے، یہ تھے تو جاہل، مگر اس کے باوجود ان کا ذوق ادبی تھا، اس کے باوجود ان کو اپنے بچوں کو بھی اچھی عربی زبان سکھانے کا شوق تھا۔ آج اچھے بھی فکر نہیں کرتے، لیکن وہ جاہل اور ان پڑھ ہو کر بھی فکر ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، بڑا جامع اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ تو صحابہ میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک صحابی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے بالکل آپ کی عربیت کو سن کر بالکل وہ صحابی کیا ہو گئے؟ ایک دم حیران ہو گئے، یعنی ان کی طبیعت پر ایک عجیب سی کیفیت سوار ہو۔ حضور کی مجلس ختم ہوئی اور ہلنے کو تیار نہیں، بس آپ کو ہی دیکھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو میں نے ابھی خطبہ دیا، جو تقریر کی، اس تقریر کی عربیت سے کیا ہوا ہے؟ متاثر ہو گیا ہے میرا صحابی۔ حضور نے فوراً کیا کہا؟ اس صحابی کی طرف دیکھتے ہوئے، کیا تجھے معلوم نہیں؟ ربیت فی بنی سعد وأوتیت جوامع الکلم۔ کہا بھائی گھبرا مت، اتنا زیادہ حیران مت ہو جا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ایسے اسباب اختیار کیے کہ عرب کا سب سے فصیح اور بلیغ قبیلہ، قبیلہ بنو سعد، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا، اللہ نے بچپن میں مجھے وہاں پہنچا دیا، تو میں نے عربی وہاں سے سیکھی۔ اور دوسرا، خود اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ تو پھر وہ صحابی کیا ہوئے؟ پھر ان کے اوپر سے وہ حیرانگی کی کیفیت کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی۔ ایسے ذوق تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً بھاپ لیتے تھے کہ کس کے اوپر کیا چیز کیا کر رہی ہے؟ اثر کر رہی ہے۔
اور فوراً آپ سے بڑا دنیا میں کون روحانی معالج ہو سکتا ہے؟ انسانی تاریخ میں آپ سے بڑا کوئی روحانی معالج نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرات صحابہ کی ایسی تربیت، جیسے لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے ویسے لوگوں کو آپ اسی انداز میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے. بہرحال تو یہ حضرات صحابہ کرام. اب یہ کہ حضرات صحابہ نے کیا احادیث کو لکھا تھا یا نہیں، یہ تو حافظے کی بات ہوئی. اور میں نے جیسا کہ کہا یہ اپنا نسب یاد رکھتے تھے. ابھی جیسے تقریروں میں مولانا طارق جمیل صاحب یا کوئی بچہ یاد کر لیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر، جب بولتا ہے تو آدمی سوچتا رہ جاتا ہے یار تو کسے یاد ہوگا. اور ان کے بچے کو نسب یاد ہوتا تھا، ان کے بچے کو نسب کیا ہوتا تھا؟ یاد ہوتا تھا. کیوں؟ ان کی عادت تھی. نسب یاد نہیں ہوتا تھا تو مایوس سمجھا جاتا تھا. تو ان کے حافظے اللہ پہلے سے ان کے حافظے کو کیا کر دیا تھا؟ رنگ کر دیا تھا کہ بھئی چل حدیث یاد کرنی ہے، یاد کرنا چالو کر دے. اور وہ اشعار بھی یاد کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ اشعار. اسی لیے سوق عکاظ وغیرہ کے اندر میں میلے رکھتے تھے. تو اس میلے میں کیا ہوتا تھا؟ ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا اور بلیغ اور فصیح اشعار کیا کرتا تھا؟ وہ سناتا تھا. اور سامان بیچنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی تھی. سامان تو اتنے زیادہ تھے نہیں اس زمانے میں، لہذا زیادہ تر جو چیزیں وہاں پر تبادلے میں ہوتی تھی وہ کیا ہوتے تھے؟ اشعار. تو اللہ نے ان کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا. ان کے حافظے اشعار کو یاد کرنے کے، انصاب کو یاد کرنے کے عادی بن گئے تھے. لہذا ان کے لیے احادیث کا یاد کرنا کیا ہو چکا تھا؟ آسان ہو چکا. کیوں؟ اس لیے کہ انصاب کو یاد کرنا مشکل ہے. انصاب کو اور اشعار کو یاد کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ مشکل. اب جب کوئی کسی نے مشکل کام کو انجام دے دیا ہو پھر اس کے بعد اس کے لیے نثر کا یاد رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات ہوتی نہیں. تو ایسے اللہ رب العزت نے پورا ماحول کیا کر دیا تھا؟ بنا دیا تھا، جس ماحول کی وجہ سے حضرات صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو پورے تندہی کے ساتھ یاد کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہے جو مکثر الروایہ، جنہوں نے کسی کی 1000 ہے، کسی کی 2000، کسی کی 5000 روایتیں ہیں. یہ انہوں نے پورا اپنے ذہن و دماغ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کتنا رہے معلوم؟ 2.5 سال. کتنا رہے؟ 2.5 سال رہے. صرف 2.5 سال رہے تو 5500 حدیثیں نقل کی ہے. اگر 10 سال رہے ہوتے تو صرف حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو اگر 4 میں ضرب دو تو 20,000 تو ان کی ہو جاتی. اچھا اس کے بعد بھی ابو ہریرہ کیا کہتے تھے معلوم؟ کہ یہ تو ابھی حدیث کا ایک تھیلا کھولا ہے، ابھی دوسرے 3 تھیلے بند ہے. کہا حضور سے میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں اس زمانے سے لے کر قیامت تک ہونے والے واقعات کی کہ اگر میں تمہیں بیان کر دوں تو تمہارے دماغ بھی پھٹ جائیں، تمہارے دماغ بھی کیا ہو جائیں گے. تو ابو ہریرہ نے ایک تھیلا کھولا، اس میں سے 5000 نکلی، دوسرے 3 تھیلے تو ایسے ہی بند رہ گئے. بہرحال تو یہ اب صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو لکھا کرتی تھی. اب وہ کون کون صحابہ ہے جو کس کا کام کرتے تھے؟ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تدوین حدیث کا کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے. اب ان کے نام ہم جاننے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے.